اسلام آباد میں سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جماعت اسلامی صاحب موجود ہے. سراج صاحب بہت شکریہ اپنے وقت میں تشریف لے کے آئے. بات ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوریت فیل ہو گئی؟ ہارون افضل صاحب نے فرمایا کہ بھائی جمہوریت جو ہے فیل نہیں ہوئی، یہ حکومت فیل ہوئی اور اب جو ہے آئین کو دوبارہ اس شکل میں لے آئے جہاں پہ پہلے تھی، جس میں میں نے یہ عرض کیا کہ جہاں اس آئین کو بگاڑا بھی نہیں پارلیمنٹرین تھا، اب سنوارا بھی نہیں. میں تو بات یہاں پہ آ کے ٹھہری تھی. ہارون صاحب نے دوسری بات یہ کی کہ عوام کو سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو نہ چنے. سراج صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کو یہ سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ ان کے بیچ یہ جو پرانے گھاک پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں بظاہر، جن کی ڈگریاں جعلی، جن کے لون جعلی، جن کے کاروبار جعلی، جن کے اوپر بے تحاشا الزامات ان کے کردار پہ، ان کے کاروبار پہ، ان کے رشتہ دار پہ، وہ جماعتیں اپنے اندر صفائی کر کے الیکشن میں آئیں؟ وہ کیوں ایسے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ آتی ہے الیکشن میں؟ کیا یہ حکومت یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے سراج صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن جماعتوں کو آپ سیاسی اور جمہوری جماعتیں کہتے ہیں وہ حقیقت میں جمہوری نہیں ہے، ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، انہوں نے کبھی اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کا انعقاد نہیں کیا ہے. یہ پراپرٹیز ہے، جس طرح وراثت میں کوئی باغ یا کوئی کھیت یا کوئی پراپرٹی ملتی ہے، اس طرح وراثت میں ملی ہے. اس لیے یہ ایک طبقہ ہے جاگیردار اور سرمایہ داروں کا. فیصل جنہوں نے جمہوریت کو بھی ارغمال بنایا ہے، سیاست کو بھی ارغمال بنایا ہے، اسمبلیوں کو بھی ارغمال بنایا ہے، اور یہ جرنیلوں کا اور جاگیرداروں کا سرمایہ داروں کا ایک اکٹھ ہے. جس کی بھی حکومت ہو ہمیشہ ان کے مفادات وہ محفوظ ہوتی ہے اور سارا نزلہ جو ہے وہ غریب عوام پر وہ گرتی ہے. اس لیے ان لوگوں کا اب دیکھیں نا، پیپل پارٹی میں کبھی الیکشن ہوا ہے، مسلم لیگ میں کبھی الیکشن ہوا ہے، ایم پی میں کبھی الیکشن ہوا ہے، تو یہ سارے ایسے ہی لوگ ہیں جن سے ہم یہ توقع کر بیٹھے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو جمہوریت کو فروغ دے گا. جمہوریت جب آئے گی تو ان کی موت بھی ساتھ آئے گی. سراج صاحب بات پھر یہ ہوئی کہ جمہوریت ناکام ہوئی پاکستان میں؟ جمہوریت ناکام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جمہوری نہیں ہیں. ابھی جو معروف، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ یہ لوگ جمہوری نہیں ہیں، چلے مان لیا، لیکن یہی تو ہے. پھر اب کیا کریں ہم؟ اگر جمہوریت ہوگی، الیکشن ہوگا تو یہی ہوگا. اب تک تو دیکھیے فیصل، اب تک تو ہمارا ووٹر بھی آزاد نہیں ہے. کیا کراچی میں عام ووٹر اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دے سکتا ہے؟ جانتے ہیں کہ نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں، ڈال ہی نہیں سکتے ہیں، اور وہ اپنی ان کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ تو سبوتاژ ہوتا ہے. اس طرح پنجاب میں جاگیردارانہ نظام ہے، بلوچستان میں جائیں وہاں جاگیردار بڑے بڑے سرداریں ہیں، آپ سندھ میں جائیں وہاں بڑے بڑے سردار اور جناب مخدوم صاحب اور فلاں صاحب، اس طرح آپ خیبر کی طرف آئیں بڑے بڑے قوانین ہیں. تو یہ قوانین کا، سرداروں کا، جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا اور جرنیلوں کا ایک سسٹم ہے جس میں غریب آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. غریب آدمی صرف ووٹ دیتا ہے اور پھر وہ حکومت کرتے ہیں. 5 سال بعد دوبارہ وہ کوئی اسکیم دے کر یا کوئی 100 روپے کا نوٹ ہاتھ میں کما کر اس کی غربت کی بنیاد پر اس کا استحصال کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے رحلت کے بعد یہاں جمہوریت نہیں آئی ہے، گو کہ پاکستان ایک جمہوری سسٹم اور جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں بنا ہے، جنگ کے نتیجے میں نہیں بنا ہے. لیکن ابھی یہاں جمہوریت آنے میں پوری قوم کو محنت کرنی پڑے گی. سراج صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. کچھ حصوں میں ووٹ آزادانہ نہیں ہے، 35-40% ووٹ جعلی ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور اس کے بعد جو سوال ہارون صاحب نے کھل کے جواب نہیں دیا، میں دوبارہ لاؤں گا کہ سیاسی جماعتیں جب تک اپنے اندر صفائی نہیں کریں گی تب تک ہم ووٹ پہ جب جائیں گے تو قوم کو کیا ملے گا؟ اگر وہی لوگ بار بار جائیں گے تو کام کیسے چلے گا سراج صاحب؟ سراج صاحب کو شاید میری آواز نہیں گئی. سراج صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ سمجھا آپ کی، میں آپ کی بات سن رہا ہوں فیصل جی. سوال میرا آپ سے ہے. میں تو جی اگر مجھ سے ہے تو میں جواب ہی دوں گا کہ میرے علم کے مطابق تو چند ہی جماعتیں ہیں جن کے اندر الیکشن کا ایک پروسیس موجود ہے. جناب الیکشن کے پروسیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی جماعتیں اپنے اندر سے چور، ٹیررسٹ،
قاتل، بھتہ خور، لینڈ مافیا والے، جن کی ڈگریاں جعلی ہیں، جاہل لوگ، ان کو تو نکالیں، کم از کم صفائی تو کریں، نئے لوگوں کو لائیں تو صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ کلچر میں جو اپنے آپ کو بڑی جماعتیں سمجھتے ہیں، جو پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو یا کوئی اور ہو، وہ تو انہی لوگوں کو ووٹ دے گا، ٹکٹ دے گا جن کی کامیابی یقینی ہو، بے شک وہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا چور اور اجرتی قاتل کیوں نہ ہو، لیکن اس لیے کہ خود ان پارٹیوں کے اندر یہ ایکسرسائز ہے ہی نہیں کہ کارکن کو ووٹ دینے کا موقع ملے کہ کس کو پارٹی کا چیف ہونا چاہیے، کس کو صوبائی چیف ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو سر، اور پھر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ دیکھیں ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کا ایک امیدوار وہ 50 لاکھ تک خرچ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی شعور، آپ کی سمجھ، آپ کا خلوص اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ کے ساتھ 50 لاکھ اور 1 کروڑ اور 5 کروڑ نہیں ہے تو آپ اس سسٹم میں تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں بن سکتے، آپ بڑے بڑے بینر نہیں لگا سکتے، آپ پوسٹر نہیں لگا سکتے، آپ الیکشن کے دن لوگوں کو پولنگ اسٹیشن نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اس نظام میں تو یہ جو لوگ سیاست کو تجارت سمجھتے ہیں اور پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس سسٹم میں، پھر وہ جب وزیر بنتا ہے، ممبر بنتا ہے تو اس پیسے کو واپس پھر کما لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری سسٹم کے بارے میں دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں قابل لوگ، دیانتدار لوگ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک غریب آدمی کو وہاں پر پہنچنے کا اور ممبر بننے کا موقع کیسے ملے گا؟ کم از کم موجودہ نظام میں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں تو سرمایہ دار اور جاگیردار ہی آ سکتے ہیں۔ میں اس پر خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں ان 2-3 جماعتوں کو کہ جن کو جو لیڈرشپ ہے وہ سرمایہ یا جاگیر کی بنیاد پر نہیں ہے، صلاحیت کی بنیاد پر ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کو ان پارٹیوں نے کون سی جماعتیں جماعتیں کون سی ہیں؟ میں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی میرے پیش نظر ہے، جس نے مجھ جیسے آدمی جس کا اپنا گھر نہیں ہے، جن کے جیب میں داخلے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن پھر مجھے سینئر منسٹر بھی بنایا، اور میری طرح بہت سارے لوگوں کو ویسے ہی ٹکٹ دیے جن کے وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، لیکن کیا یہ سسٹم دوسری جماعتوں میں تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اگر یہ فیصلہ کرے کہ آئندہ الیکشن میں وہ پارٹیاں حصہ لے جو اپنے پارٹی کے اندر کم از کم الیکشن کا انعقاد کر سکے، جب اس پروسیس سے کوئی پارٹی گزر جائے، اور پھر یہ جو 62 اور 63 دفعہ ہے ہمارے آئین کا کہ اس میں کوئی بدنام آدمی، کوئی چور ڈکیت اور آئین کے خلاف ورزی یا جرائم میں ملوث آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اب تک آئین کی اس دفعات پر کبھی بھی عمل نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، اس لیے کہ یہاں الیکشن کمیشن بھی آزاد نہیں ہے۔ لیکن صاحب بات ہے کہ تمام جماعتوں میں الیکشن تو ہوتا ہے، ابھی دیکھیے حال میں چند ہفتے پہلے میاں نواز شریف صاحب کا الیکشن ہوا، جیتے اور لوگوں نے بڑا رقص کیا، خوشیاں منائی ان کے جیتنے کے اوپر اپنا پارٹی لیکن کیا الیکشن کمیشن کو انفارم کیا گیا تھا؟ کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کسی نے اس الیکشن کی نگرانی کی تھی؟ میری تجویز تو یہ ہے کہ جب بھی پارٹی کے اندر الیکشن ہو باقاعدہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کی نگرانی ہو کہ واقعی جمہوریت کے تمام تقاضوں کو کیا گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این میں اگر الیکشن شفاف ہو تو میاں نواز شریف ہار جاتے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ بھی شفاف الیکشن ہو جائے تو بڑے بڑے برج جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور نئے لوگ، نئے چہرے، نئے عزم کے ساتھ آئیں گے، دیانتدار لوگ آگے بڑھیں گے۔ یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ پی ایم ایل این میں الیکشن ہو اور میاں نواز شریف نہ آئے تو پی ایم ایل این نہیں بچے گی؟ سراج صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک تو نے فرمایا کہ وائبرنٹ میڈیا ہے، جوڈیشری ہے، NICL کیس ہے، اسٹیل مل کیس ہے وغیرہ، آج تک اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کسی کے خلاف بھی گواہ جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکا۔ مطلب مونس الہی صاحب اللہ کرم میں چھوٹ گئے، مختوم امین فہیم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھائی غلطی سے پیسے آ گئے تھے، پکڑا کوئی نہیں گیا، اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے ہاں۔ نیب کے چیئرمین آتے جاتے گئے، لیکن یہ جو وائبرنٹ میڈیا ہے یا جو جوڈیشری ہے، کون سا قانون ہے جو ہماری کرنٹ سرکار نے مان لیا؟ کون سا کیس ہے جو ثابت ہو سکا؟ وہ گواہان جن کی بنیاد پہ کیس بنے وہ گواہ لاپتہ ہو گئے یا منحرف ہو گئے۔ یہ تمام سچویشن کے ہوتے ہوئے میرا سوال ابھی بھی وہیں موجود ہے، اور پھر میں حالات حاضرہ پہ آنا چاہوں گا کہ یہاں جہاں ہم آن کھڑے ہوئے ہیں، قوم کو اس شدت سے جاہل رکھا ہوا ہے، یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن تبدیلی کا تو زیرو چانس ہے نا۔ اگر آپ جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں، جماعت اسلامی سے ووٹ ملتا کہاں ہے؟ عوام آپ سے بھی خوش نہیں ہے، ووٹ تو آپ کو بھی نہیں ملتا۔ فرمائیے۔
میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جماعت اسلامی کو ووٹ ملتا ہے، ملے گا، لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے اصولوں کو کبھی قربان نہیں کیا ہے اس کے لیے کہ ہم بھی کسی پنجاب کے اس جاگیردار کو ٹکٹ دے دے جن کے مظاہرین ان کو مجبوری کی بنیاد پر ووٹ دے دے۔ ہم نے کبھی یہ ایکسرسائز سندھ اور بلوچستان میں نہیں کیا ہے، اور ہم اپنے دیانتدار کارکن کو کھڑا کریں گے، ایک دن آئے گا انشاءاللہ عوام بیدار ہو جائیں گے، شعور کے ساتھ اس کو ووٹ دیں گے۔ لیکن موجودہ سچویشن تو یہ ہے نا کہ ایک سینئر منسٹر صوبہ سندھ نے سابق قرآن سر پر رکھ کر اپنے پارٹی کے ایک لیڈر کے حوالے سے بات کی ہے کہ جناب یہ غدار ہے، بیرون روابط ہے، ٹارگٹ کلنگ میں ان کا ہاتھ ہے، ہم نے لوگوں کو پکڑا تھا، اس میں رہا کروائے ہیں، لیکن اب تک صدر پاکستان نے اس وزیر صاحب کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا، انسانیت کا تو یہی مطالبہ ہے کہ وہ استعفا دیتے اور اپنے آپ کو کلین اینڈ کلیئر قرار دیتے، اس کے بعد وہ وزیر بن جاتے۔ لیکن ان کے اپنے پارٹی کے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ جناب خدا حاضر اور ناظر جان کر رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کریم سر پر رکھ کر اعلان کرتا ہوں کہ میرے پارٹی کا فلاں منسٹر یہ بیرونی ایجنسیوں کا اہلکار ہے، اس کے باوجود بھی وہ آدمی وزیر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ احساس ذمہ داری نہ ہو، اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی غریب پر قائم ہو جائے، لیکن جب تک یہ کام اوپر سے شروع نہ ہو جائے تو بنی اسرائیل کی تباہی کی وجہ یہی تھی کہ وہاں کی جو حکمران تھے یا علماء تھے وہ قانون نافذ کرتے تھے غریبوں پر اور بڑوں کو چھوٹ دیتے تھے اور اس کو راستے دیتے تھے۔ وہی یہودی روایت یہاں پر قائم ہوئی ہے کہ اگر غریب آدمی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا میٹر بھی وعدہ والے لے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی مالدار، سرمایہ دار، جاگیردار، کارخانہ دار آدمی وہ جتنا بھی بڑا جرم کرتا ہے وہ اتنا ہی وہ VIP بنتا ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک قانون کی حکومت نہ ہو اور جب تک آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں، میرا اب بھی یہ تجویز ہے کہ الیکشن کمیشن کو اتنا با اختیار بنایا جائے، اتنا با اختیار بنایا جائے۔ صاحب کون بنائے گا اس کو؟ سر اس کو بااختیار بنائے گا کون؟ یہ تو قومی اسمبلی کا کام ہے کہ قومی اسمبلی میں ممبران اس پر بات کر لے اور قانون سازی کر لے، ہم تو اس سے مطالبہ کرتے ہیں۔ جی سراج صاحب میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ کیا جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ جو 200-250 لوگوں کا ٹولہ ہے کوئی چانس ہے کہ ان میں سے ایک بھی اسمبلی میں نہ پہنچے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح میڈیا نے ان کرپٹ کی عادت سے انہیں پردے اٹھائے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح موجودہ سسٹم سے عام آدمی تنگ آ گیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جن لوگوں کو 2008 کے الیکشن میں ہم نے اسمبلیوں میں بٹھایا تھا انہوں نے مہنگائی میں اضافہ کیا، بے روزگاری میں اضافہ کیا، بدامنی میں اضافہ کیا اور امریکی مداخلت میں بھی اضافہ ہوا، اور جو مینڈیٹ لے کے وہ اسمبلیوں میں پہنچے تھے اس میں وہ 100% ناکام ہو گئے۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر ایک ریئیکشن موجود ہے، اس میں بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے بھی ادا کیا ہے، اس لیے کہ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا اپنے لیڈر کے بارے میں، لیکن اب تو ہر چیز میڈیا لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں، اور ہم کراچی سے لے کر چترال تک جو جائزہ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اندر اس موجودہ نظام سے ایک بیزاری تو ہے، ایک رد عمل موجود ہے۔ اب اس خلا کو کون پر کرے گا یہ تو حالات ہی بتائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر عام آدمی غیر جانبدار نہیں رہا اور اس نے ووٹ کا استعمال بطور احتساب کر لیا تو اصل عدالت تو عوام کی عدالت ہے، یہ نہ چیف جسٹس افتخار صاحب کر سکتے ہیں نہ کوئی اور، اصل احتساب تو قوم ہی کر سکتی ہے اور یہ کرنی چاہیے۔ سراج صاحب آپ 28 اور 30 کو پنجاب میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں گزشتہ دنوں تو 17 تاریخ کو ہمارے اسٹوڈنٹ ٹرین نے بھی پنجاب کے جامعہ پنجاب میں 70-80 تک طلبہ، 1000 تک طلبہ جمع کیے تھے اور سب سے بڑا تاریخ کا اجتماع تھا، لیکن میں حیران ہوں کہ مسلم لیگ اگر جلسے کرتے ہیں تو کس کے خلاف کرتے ہیں؟ ان کی تو حکومت ہے، ان کو تو ڈیلیور کرنا چاہیے، ان کو تو دینا چاہیے، ان کو تو بتانا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں،
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ چیف منسٹر خود بھی جلسے کرتے ہیں تو اس کا کس سے مطالبہ ہوگا؟ 8 کروڑ کے آبادی پر تو اس کی حکومت ہے، سب سے زیادہ وسائل والا صوبہ تو اس کے ساتھ ہے، لیکن میں تو نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئٹہ، کراچی، لاہور اور پشاور کی حکومتوں میں کوئی فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی طرح کا نظام چل رہا ہے، اس لیے عوام کو اس جماعت کی طرف آنا چاہیے جس کے ساتھ ایک کلیئر پروگرام ہو، جو نظر پاکستان اور وطن کی جغرافیائی سرحدوں کی تحفظ اور اپنے قومی کاز کے ساتھ کمٹمنٹ اور ایک دیانتدار اور امانتدار اور باصلاحیت قیادت جس کے ساتھ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل امتحان تو قوم کا ہے۔ ویسے تو ہر آدمی چاہتا ہے کسی اجرت قاتل کی بھی خواہش ہوگی کہ اس کو بھی صدر پاکستان بنایا جائے، لیکن کام تو قوم کا ہے کہ وہ اس آدمی کو وہاں تک پہنچائے جو پاکستان کو لیڈ کر سکے اور پاکستان کو ایک سپر پاکستان بنا سکتا ہوں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے، حالانکہ عوام جو ہے اس کا رجحان آپ کی طرف نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا رجحان جماعت اسلامی کی طرف ہے، اور عوام اب یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے خیر، فلاحی اور کامیابی کا راستہ وہ اسلام ہی ہے، اور جماعت اسلامی اسی شریعت کا لمبردار ہے۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام کامیابیوں کا انحصار شرعی نظام پر ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام پر اعتماد کرنا چاہیے۔ بہتر صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔